اور جب جناب بات کی جائے گی دنیا میں کہ پاکستانی معیشت کا کیا بنے گا تو وہ ہمیں اٹھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب جب IMF ہمیں قرضہ دینا بند کر دے گا تو ہم چائنا کے پاس چلے جائیں گے، اور جب وہ قرضہ دینا بند کر دے گا تو ہم جناب رشیا کے پاس چلے جائیں گے، اور جو وہ بند کرے گا تو ہم نیٹو کے پاس چلے جائیں گے۔ پوری دنیا میں پوری پاکستانی قوم کا تعارف کروانے والے یہ حکمران ہیں جنہوں نے پوری پاکستانی قوم کا تعارف بھکاری کے طور پر کروایا ہے۔ آج ملک، وطن اور یہ ساری چیزیں، یہ پاکستان کی سڑکیں اور پاکستان کے ہوائی اڈے گروی رکھوانے والے کیا قوم ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ قوم ٹیکس نہیں دیتی، قوم اپنا کما کر روزانہ نہیں کھاتی، سیلاب آئے تو قوم پیسے اکٹھے کر کے نہیں دیتی، کرونا آئے تو قوم اپنے جناب پاکستانی عوام کی مدد نہیں کرتی۔ کوئی ایسی ایک جگہ بتائیں کہ جناب پاکستان میں اس وقت فلاحی اداروں میں چلنے والے جناب بہت بہت بڑے ادارے ہیں، کیا قوم ان کو پیسے نہیں دیتی، قوم ان کو ڈونیشن نہیں دیتی؟ لیکن آج حالت یہ ہے کہ اسی قوم کو پوری دنیا کے سامنے بھکاری بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اور پاکستان کا ٹوٹل خسارہ کتنا ہے؟ 4000 ارب روپے، جو سود کی قسط میں، مد میں۔ اب یہ باتیں لوگوں کو بڑی عجیب لگ رہی ہوں کہ مولوی معیشت پر بات کرتے ہیں۔ مولوی معیشت جانتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جن کو قل واللہ پڑھنی نہیں آتی وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ معیشت کیسے چلے گی۔ اور حکمرانی پاکستان کے اندر ہو، حکمرانی سندھ و بلوچستان ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا کے اندر ہو، لیکن باپ کی علیحدہ ملیں ہوں، بیٹوں کی علیحدہ ملیں ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی۔ ہم جس معیشت کو جانتے ہیں وہ اسلام کی معیشت ہے۔ حضرت فاروق اعظم اپنے زمانہ اقتدار میں، زمانہ خلافت میں، حضرت فاروق اعظم مدینہ پاک سے نکل کر ایک بار منڈی میں گئے، وہاں دیکھا کہ بڑے سارے اونٹ لائے گئے ہیں بیچنے کے لیے۔ سارے اونٹوں کی صحت ایک جیسی ہے، لیکن چند اونٹ ایسے ہیں جن کی صحت بڑی مضبوط ہے اور بڑے جناب لحیم و جسیم ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے پلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اونٹ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ اونٹ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے بیٹے نے یہاں کسانوں سے بات کی ہوئی ہے، وہ اپنے اونٹ یہاں بھیجتے ہیں اور کسان یہاں پالتے ہیں، پھر جو نفع آتا ہے وہ عبداللہ بن عمر لے جاتے ہیں اور جو قیمت ہوتی ہے کچھ بچت وہ ان کسانوں کو دے جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا عبداللہ بن عمر کو یہیں پر بلاؤ، اسی منڈی کے اندر ابھی طلب کرو اپنے بیٹے کو۔ کہا ادھر آؤ بیٹے۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ باقی اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے، تمہارے اونٹوں کی اچھی کیوں ہے؟ اسی چراگاہوں میں یہ باقی سارے اونٹ بھی چرتے ہیں اور وہی اناج کھاتے ہیں جو تمہارے اونٹ کھاتے ہیں، لیکن ان کی صحت اچھی کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب ذرا زیادہ خیال رکھتے ہیں کسان میرے اونٹوں کا۔ تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے تمہارے اونٹوں کا کسان زیادہ اس لیے خیال رکھتے ہیں کہ تم خلیفۃ المسلمین کے بیٹے ہو، امیر المومنین کے بیٹے ہو، اس لیے تمہارے اونٹوں کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے۔ ابھی ان اونٹوں کو فروخت کرو اور جو ان کی قیمت ہے ان کے برابر قیمت تم رکھ لو، جو باقی زیادہ قیمت میں یہ بک رہے ہیں وہ جا کے بیت المال میں جمع کرواؤ۔ ہم تو اس نظام کے قائل ہیں۔